تو کہتی اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی. اس میں آسیہ بیگم کے بارے میں جو سنا کوئی بیمار ہو گئی 2011 میں جی. پھر یہاں آغا خان یونیورسٹی میں ان کا ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا، لیکن ان کو جو بیماری تھی میرے خیال میں وہ یہاں ٹھیک نہیں ہو سکی. پھر یہاں سے ان کے شوہر ان کو امریکہ لے کر گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں اسی علاقے میں لانگا سے میں کسی ہاسپٹل میں ان کو وہ کرایا. اور 13 نومبر 1951 کو پیدا ہونے والی آسیہ 9 مارچ 2013 میں اس دنیا سے چلی گئی. اور آسیہ کی جو موت تھی نا وہ میرے لیے جو تھی نا وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. وہ میرے شروع کی ساتھی تھی. آپ کو پتہ ہے نا جن بچوں کے ساتھ آپ گلی میں لنگوٹا پہن کے کھیلے ہوتے ہیں نا وہ بھولتے نہیں، کبھی ملے تو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سے ملنے کی چائے الگ ہوتی ہے. تو وہ جو ان کے ساتھ بے تکلفی اور اپنائیت تھی وہ پھر کسی اور کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتی. اور جو ہوا وہ بہت غلط ہوا. اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بعض مرد میرے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، بعض میرے کلاس بھی لیتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں. کیا سر؟ اور وہ یہ بات ہے کہ مرد نے عورت کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا. جس انصاف کی وہ حقدار ہے، جس محبت کی وہ حقدار ہے وہ اس نے کبھی نہیں کیا. آپ دیکھیں نا، ایک عورت آپ بیاہ کر لاتے ہیں نا، آپ بھی بیاہ کر لائیں نا، کہ میں بھی بیاہ کر لایا ہوں. عورت سب کچھ چھوڑ دیتی ہے یار ایک مرد کے لیے. ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں رشتہ دار سارے، گلی وہ چھت جس میں رہتی ہے چھوڑ دیتی ہے نا. بالکل. مرد تو کچھ نہیں چھوڑتا. بھائی بھی پاس، بہن بھی پاس، ماں بھی پاس، یہ بھی پاس، وہ بھی پاس، گھر بھی وہی. اب وہ کیا کیا جو چھوڑ کے آتی ہے وہ مرد سے ہر اس رشتے کا پیار چاہتی ہے جو چھوڑ کے آئی ہے اس مرد کے لیے. اسے باپ کی جیسا تحفظ بھی چاہیے، بھائیوں جیسی غیرت بھی چاہیے، ماں جیسا پیار بھی چاہیے، بہنوں جیسی رازداری بھی چاہیے. لیکن ہم اس کو بس وہ لگا دیتے ہیں، کپڑے استری کرو، جوتے پالش کرو، کھانا وقت پہ دو، میری ماں کا سر دباؤ، میرے باپ کے پاؤں دباؤ. یہ دس از ناٹ دا وے. یہ کوئی شرع نہیں ہے یار، یہ دنیا کی کسی شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں بالکل نہیں ہے. کھانا پکا کر دینا بھی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں. یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کھانا دیں، آپ کی ذمہ داری اسے چھت دے، آپ کی ذمہ داری اسے سواری دے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے جوتے دیں. بجا کہہ رہے ہیں یہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان ہے. آپ نوکرانی بنا لیتے ہیں، آپ رانی بنا کر رکھے. تو آپ کو کبھی بھی سنیں، میں نے اپنی بیگم کو ہمیشہ رانی بنا کر رکھا. اور کبھی آج تک 49 ایئرز ہو گئے تک، 76 میں میری شادی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. تو ہماری لڑائیاں بھی بڑی سخت، لیکن کبھی میری بیوی کا انٹرویو لینا، کبھی کسی میرے بچے کا انٹرویو لے لینا. پوری زندگی میں لڑائی میں بھی تو نہیں کہا ایک دوسرے کو آپ کی بات، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، اس نے کہا آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا. لڑائی ختم. تو یہ آج تک تو نہیں آیا. استغفار اللہ کبھی نہ آئے، کبھی نہ. تو یہ میں اپنے تمام بھائیوں کو، سننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور میں تم سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اور پھر ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا سرکار، ہر آدمی یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، معیار کیا ہے اس کے اچھا؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ آدمی اچھا ہے کہ نہیں؟ آئے ہائے. فرمایا اس کے گھر چلے جاؤ، اچھا یہ دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک کیسے ہے. اگر اچھا ہے تو وہ آدمی اچھا ہے، لکھ لو، اور اگر برا ہے تو وہ آدمی برا ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. سر بہت شکریہ. اور جس طریقے سے آپ نے آسیہ بیگم کے بارے میں بتایا، اور ایک دفعہ وہ آڈینس کے بھی رونگٹے ہل گئے ہوں گے اور اٹھ گئے ہوں گے. اور میں کہتا ہوں کہ میرا بھی سن کے ایک دفعہ دل لرز اٹھا کہ جب وہ واقعہ میں نے سنا، اور جو وہ چیخ مجھے آج بھی مجھے لگتا ہے میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. وہ دے گی، وہ انسانیت کی چیخ ہے، وہ انسانیت کی چیخ تھی.